سلما ذاق السعادة مغرما يا سيدي يا محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں الحمدللہ بالکل خیریت سے ہوں، ٹھیک ٹھاک ہوں، اور آپ سب کے لیے بہت ساری دعائیں ہیں کہ اللہ پاک آپ سب کو ہمیشہ خوش رکھیں، آباد رکھیں اور ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں، آمین. اور ابھی میں آپ کو دکھا رہی تھی کہ دوپہر کے ٹائم یہاں پر کافی اچھی دھوپ نکل رہی ہے، اور آج کل موسم جو ہے وہ یہاں کا لندن کا بہت اچھا ہے، اور خاص کر ڈیپ کلیننگ وغیرہ کرنے کے لیے تو بہت ہی زیادہ اچھا موسم ہے، کیونکہ کافی اچھے سے گارڈنز وغیرہ کی صفائی جو ہے نا بیک یارڈز کی اس موسم میں بہت ہی اچھی ہو جاتی ہے، ورنہ سردی میں باہر نکلنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے. اور ابھی یہاں پر ہم آئے ہیں باہر کچھ کھانے پینے کے لیے. میرا ارادہ تو تھا کہ گول گپے کھائے جائیں، لیکن ہمیں وہاں پر پارکنگ نہیں ملی، تو اس وجہ سے ہم جو ہیں وہ KFC جا رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ سوچا کہ یہاں پر لندن کی نائٹس کی بیوٹی بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کی جائے. اور اس موسم میں خاص طور پہ ہم لوگ جو ہیں پاکستان میں باہر سونا شروع کر دیتے ہیں نا صحنوں میں، اور اپنے گھر کی چھتوں پہ چارپائیاں بچھائی ہوتی ہیں، پنکھے لگے ہوتے ہیں، تو پاکستان بھی کافی یاد آیا اس موسم میں، اور صحن وغیرہ میں چارپائیاں بچھی ہوتی ہیں اور پنکھے چل رہے ہوتے ہیں. وہ موسم آ چکا ہے پاکستان میں بھی. تو یہاں پر تو خیر ایسا کچھ نہیں ہوتا، لیکن بہرحال صفائیوں کے لیے موسم بہت ہی اچھا ہو گیا ہے. اور اب ماشاءاللہ سے رمضان المبارک آ رہا ہے. ہم لوگ بہت زیادہ خوش قسمت ہیں کہ ہماری زندگی میں اللہ پاک نے ہمیں اتنا خوبصورت یہ مہینہ عطا کیا ہے، اور ہمیں موقع ملتا ہے کہ ہم اس کے اندر زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹ سکیں، اور زیادہ سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی کروا سکیں. تو یہ بہت ہی پیارا مہینہ ہے، اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس احادیث کی جو بکس پڑی ہوئی ہیں اور ترجمے والا قرآن پاک ہے، تو میں اپنی آئندہ آنے والی ویڈیوز میں احادیث بھی آپ سب کے ساتھ شیئر کروں، اپنی بکس جو ہیں وہ شیئر کروں، اور ان کی بھی ویڈیوز بناؤں، اور قرآن پاک کا جو ترجمہ ہے اس کی بھی ویڈیوز جو ہیں وہ بنا کے وہ شیئر کروں. اور جو کچھ ویڈیوز ایسی بناؤں جن میں صرف قرآن پاک کا ترجمہ اور احادیث ہی ہوں شامل، اور رمضان المبارک میں یہ ایک اور نیکی کرنے کا موقع مل جائے گا. باقی یہ ہے کہ جانتا تو ہر کوئی ہوتا ہے، احادیث کی بکس بھی سب کے گھر میں ہوتی ہیں، قرآن پاک بھی سب کے پاس ہے، لیکن یہ ہے کہ بار بار ریپیٹ کرنے سے، پڑھنے سے ہمارا جو شوق ہے وہ اور بھی زیادہ ہو جاتا ہے، اور ہم اور زیادہ شوق کے ساتھ جو ہے وہ جب ہم بار بار احادیث سنتے ہیں کہ رمضان المبارک کی یہ فضیلت ہے، رمضان المبارک میں نیکیاں کرنے سے یا روزے رکھنے سے یہ ثواب ملتا ہے، تو ہم لوگ اور زیادہ شوق کے ساتھ جو ہے وہ افطاری کا اہتمام کرتے ہیں، سحری کا اہتمام کرتے ہیں، عبادات کرتے ہیں. اور اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ مہینہ ہماری زندگی میں دوبارہ دیکھنا نصیب کر رہے ہیں. تو اس لیے میں نے پھر سوچا کہ میں احادیث کی جو بکس ہیں اور ترجمے والا قرآن پاک ہے اس کی ویڈیوز جو ہیں وہ شروع کروں، اور انشاء اللہ تعالی رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ویڈیوز اپلوڈ کرنا شروع کر دوں گی. اور آپ سب سے ایک اور بات شیئر کرنی تھی کہ جو لوگ برے کمنٹ کر کے جاتے ہیں آپ کے چینل پہ، تو ہرٹ ہوتا ہے، برا لگتا ہے. دیکھیں ہر انسان ایک جیسا نہیں ہوتا، ہر انسان کی صلاحیتیں بھی ایک جیسی نہیں ہیں. اللہ پاک نے مجھ میں جو صلاحیتیں رکھی ہیں میں اس کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق یا اپنے شوق کے مطابق میں جس طرح کی ویڈیوز بنا سکتی ہوں میں بناتی ہوں. اور یہ ہے کہ
جو لوگ بھی اس طرح کے برے کمنٹ میرے چینل پر یا کسی کے بھی چینل پہ کر کے جاتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ہاں آپ اس طرح کے کمنٹس نہ کریں کہ جس سے کسی کو برا محسوس ہو، اور پرفیکٹ ہر بندہ نہیں ہوتا۔ ہاں اگر آپ جو ہے آپ کوئی اس طرح کی غلطی پوائنٹ آؤٹ کریں کہ جس سے آپ ہماری اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو آپ اچھے طریقے سے اچھے الفاظ میں بتا سکتے ہیں۔ باقی اگر آپ کو جو ہے وہ ویڈیوز آپ کی کہہ لیں کہ ذوق اور شوق کے مطابق نہیں ہوتی تو یوٹیوب جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، آپ اپنے شوق کے مطابق کوئی اور ویڈیو کوئی اور ولاگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن کسی کی دل آزاری کرنا، کسی کو دکھ پہنچانا اپنے الفاظ کے تھرو، یہ بہت ہی بری بات ہے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو نیک ہدایت دیں۔ ایک چھوٹی سی زندگی ہے جو کہ بس ہم لوگ یہاں پر مسافر کی طرح دنیا میں آئے ہوئے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ اور جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ رمضان المبارک آنے والا ہے، تو میں نے سوچا کہ آج رمضان المبارک کے حوالے سے آپ سب کے ساتھ کچھ احادیث شیئر کی جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کی آمد پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دوسری روایت میں ہے کہ جنت کے دروازے کھول اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کے 8 دروازے ہیں اور ان میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے اور اس میں روزہ دار ہی داخل ہوں گے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس آدمی نے رمضان کے روزے حالت ایمان میں ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ جس آدمی نے حالت ایمان میں طلب ثواب کے لیے قیام کیا، اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جس نے شب قدر کا قیام ایمان کی حالت میں ثواب کے لیے کیا، اس کے بھی پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آدم کے بیٹے کو تمام نیک اعمال کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک دیا جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ روزہ کے سوا، کیونکہ وہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میری خوشنودی کے لیے چھوڑتا ہے۔ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، دوسری خوشی جب اس کی ملاقات اپنے رب سے ہوگی۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے ہاں کستوری کی خوشبو سے بہتر ہے۔ روزہ ڈھال ہے، جب تم روزہ رکھو تو فحش کلامی سے احتراز کرو اور جھگڑا سے اجتناب کرو۔ اگر کوئی شخص روزہ دار کو گالی دے یا اس سے جھگڑا کرے تو اسے کہنا چاہیے کہ میں روزہ دار ہوں۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، اللہ پاک کا بہت بہت شکر ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہماری زندگیوں میں اتنی بڑی نعمت سے جو ہے وہ اتنی بڑی نعمت ہمیں رمضان کی شکل میں عطا کر رہے ہیں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا کریں، آمین۔ اور ابھی میں آپ سب کے ساتھ شیئر کرتی چلوں کہ KFC کے میل باکس میں کیا کیا ہوتا ہے۔ تو اس کے اندر جو ہے وہ بینز ہوتے ہیں، اور بینز کی جگہ پہ آپ کورن بھی لے سکتے ہیں۔ تو مجھے جو ہے وہ بینز کا جو ٹیسٹ ہے وہ اتنا پسند نہیں ہے۔ یہ باربیکیو سوس کے ساتھ بنے ہوتے ہیں، تو مجھے پتہ نہیں باربیکیو سوس جو ہے نا وہ بالکل بھی اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ پسند نہیں ہے، تو اس لیے میں جو ہوں وہ ہمیشہ کورن لیا کرتی ہوں۔ اس کی جگہ پہ آپ کورن بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اس کے اندر زنگر برگر ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ زنگر کے پیسز ہوتے ہیں، چکن پیسز ہوتے ہیں 2، اور یہ میں کورن لے کے آئی ہوں ساتھ میں، تو اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہوتا ہے کورن کا۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر فرائز ہوتے ہیں۔ تو میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، امید کرتی ہوں کہ آپ سب کو پسند آیا ہوگا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب آپ سے نیکسٹ ولاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی۔
خوش رہیں، ہمیشہ سب کو خوش رکھیں، سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں تاکہ اللہ پاک بھی آپ سب کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ مجھے دیجیے اجازت، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔